بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کے تیسرے رکوع سے لے کر چھٹے رکوع تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ پلیز ویڈیو پر آ گئے ہیں تو اینڈ تک ضرور ساتھ رہیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اور پیچھے مت واپس چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں اور ہم تو وہاں ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو، سو جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں لڑ بھڑ لیجیے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے اس بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا تو یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھرتے رہیں گے، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، اور دوسرا کہنے لگا میں تجھ کو قتل ضرور کروں گا۔ اس ایک نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں، اگر تم مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جاوے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، جس سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپا دے۔ کہنے لگا افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، سو بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا لیوے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضحہ لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی بہترے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے رہے اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا زمین پر سے نکال دیے جائیں، یا یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ ہاں، مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، مہربانی فرمائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے ان دونوں کے داہنے ہاتھ گٹے پر سے کاٹ ڈالو، ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں جو سزا چاہیں مقرر فرمائے، بڑے حکمت والے ہیں کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں۔ پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بے شک خدا تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لائے، اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر کان دھر دھر سنتے ہیں۔ جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، اور جس کا خراب ہونا خدا ہی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کو پاک کرنا منظور نہیں ہوا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو فوراً تو خواہ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر آپ ان کو ٹال ہی دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر اس کلام پاک کو پڑھنے میں میرے سے کوئی بھی زبر زیر پیش کی یا کسی بھی ترجمے کے لفظ کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک آ گئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے بلیسڈ، جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔